امر واقعی پہ دلالت کرتی ہے، لیکن یہ کہ نفس الامری والی تقسیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ پہلے بھی ہم نے کی ہے یہ بات. نفس الامری، وجود نفس الامری اور فقط ذہنی وجود، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں خارج میں ایک چیز موجود ہے، خارج میں چیز موجود ہے تو اس کا وجود ذہنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وجود جو ہے نفس الامری تو ہوگا ہی. تو نفس الامری جو ہے ذہن میں بھی ہو سکتی ہے، خارج میں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی اور عالم میں بھی ہو سکتی ہے. سمجھے نا؟ خارج سے مراد ظاہر ہے اگر آپ عالم خارجی ذہنی ذہن سے خارج عالم لے سکتے ہیں تو اس میں دوسرے سارے عوالم آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ عموماً جو عالم خارج سے مراد لیتے ہیں وہ عالم مادی یا عالم حواس، یا وہ عالم جس کو ہم حواس سے جس کا ادراک کر سکتے ہیں. تو نفس الامری جو ہے اس کا تعلق جو ہے یعنی نفس الامری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک ہی چیز خارج ہوتی ہے کہ وہ صرف ذہنی نہیں ہے، یہ نہ صرف محض ذہنی نہیں. تو مثلا آپ جب کہیں کہ درخت سبز ہے، اور آپ اس کے بارے میں درخت، یا میرے سامنے جو درخت ہے وہ سبز ہے، تو یہ جو آپ کا دعویٰ ہے یہ ہے کہ درخت جو حقیقت میں آپ کے ذہن سے الگ ہی اس کا وجود ہے، وہ نفس الامر میں موجود ہے، صرف آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے. اب ظاہر ہے کہ خواب میں بھی جو درخت آپ کو دیکھ رہا ہے وہ نفس الامر میں موجود ہے، ان معنوں میں کہ آپ کے ذہن میں موجود ہے نفس الامر، وہ صرف جو ہے، لیکن یہ کہ وہ خارج میں موجود نہیں ہے. تو آپ جب استعمال کرتے ہیں نفس الامر کا، اس کا ایک استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جو ہے آپ کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی وجود ہے، چاہے وہ حقیقی وجود جو ہے خارج میں ہو یا ذہن میں ہو، یا خارج اور ذہن کے علاوہ کسی اور عالم میں، اگر وہ عالم موجود ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت کی جو مثال ہے وہ کوئی اچھی مثال اس لیے نہیں ہے کہ مثلا وہ جو دلالت الزام کی، یعنی طلوع شمس اور نہار، وجود نہار کی مثال دی. یہ دو الفاظ ہیں، دو معانی پہ جو ہے صادق آتے ہیں. اب اس معانی کے درمیان جو تعلق ہے وہ حقیقی ہے، وہ محض ذہنی تعلق نہیں ہے، عقلی تعلق بھی ہے، خارجی تعلق بھی ہے، لیکن وہ خارج میں اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح درخت موجود ہے. اور فلسفیوں کا اس پہ اختلاف ہے کہ معنی جو ہے وہ ان کا خارج میں وجود ہے کہ نہیں، اور اگر خارج میں ان کا وجود ہے تو وہ وجود کیسا ہے. تو افلاطونی فلسفی جو مجرد حقائق اور اس میں معنی بھی شامل ہیں، اس کے وجود الگ وجود کے قائل ہیں. عالم مثال میں مثلا وہ کہیں گے کہ اس کا خارجی وجود بھی ہے اور وہ نفس الامر میں بھی موجود ہے، لیکن ارسطاطیلی فلسفی کہیں گے کہ اس کا نفس الامر میں موجود ہے لیکن اس کا خارجی وجود نہیں، کہ معنی جو ہیں وہ ان کا وجود ذہن کے ساتھ ہے، یا ان کا وجود جو ہے دیگر حقائق کے اندر مجسم ہے، الگ سے وجود نہیں وغیرہ. اچھا جی، تو